درس فی احوال الشہداء سورۃ الرعد تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالأبكري الأحمر وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر۔ اگر کمرہ یاقوت احمر کا تھا تو اس کا فرش جو ہے وہ بھی سرخ رنگ کا تھا، اگر یاقوت اخضر کا تھا تو اس کا فرش جو ہے وہ بھی سبز تھا۔ وما كان فيها من الياقوت الأصفر ومفروش بالأرجوان الأصفر، یعنی رنگ کمروں کا اور فرش کا اور قالینوں کا سب ایک جیسے تھے۔ مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، تو زمرد سبز اور سونا اور چاندی سفید سے وہ بنائے گئے، قوائمہا و ارکانہا، اور اس کے پائے جو تھے اور اس کی دیواریں جو تھیں وہ جواہر سے تھیں۔ وشرفا خباب من لؤلؤ، اور اس کے اوپر جو قبہ تھا وہ موتیوں کا تھا۔ وبروجہا غرف من البرجان فلما انصرفوا الى ما اعطاهم ربهم قربت لهم برازین من یاقوت ابیض منفوخ فیہ الروح۔ اب جب وہاں سے فارغ ہو کے مومن مسلمان واپس آئے تو ان کی سواریاں آئیں سفید یاقوت سے، ان کے اندر اللہ نے روح پھونکا۔ تجنب الولدان المخلدون بید کل ولید منہم حکمت برزول من تلک البرازین، اور وہاں جو ولدان المخلدین تھے انہوں نے ان خچروں کے باغیں پکڑی ہوئی تھیں۔ وَلَجَمَهَا وَعَنَتَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءَ مَنْضُوبَةً بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، اور ان کی لگامیں اور ان کی جو رسیاں تھیں وہ بھی چاندی سفید سے تھیں اور اس میں موتی لگے ہوئے تھے۔ سروجها سرر موزونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم قال فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم۔ جب یہ واپس اپنے مقاموں پہ پہنچیں گے جنت کے، دیکھیں گے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نور کے ممبروں پہ، ان کی انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ مومنوں سے زیارت کر سکیں اور مصافحہ کر سکیں۔ وَيُهَنِّئُوهُمْ کرامت ربہم، اور ان کو مبارک دے سکیں کہ اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا قُصُورَهُمْ وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا تَطَاوَرَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَمَا سَأَلُوا وَتَمَنَّوْا وَإِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرٍ مِّن تِلْكَ الْقُصُورِ أَرْبَعَةُ جِنَانٍ۔ جب وہ اپنے محلوں میں داخل ہوں گے
تو ہر وہ چیز جو ان کے دماغ میں سوال تھے وہ بھی موجود ہوگی. اور ان کے علی باب کل قصر، محل کے دروازے پر 3 جنتیں ہوں گی. جنتان ذواتا افنان، 2 مختلف انواع کی جنتان مدہامتان، اور 2 جنتیں ایسی جن کے درخت جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے ہوں گے، یعنی سبزے کی وجہ سے. وفیہما عینان نضاختان، اس میں 2 چشمے ہوں گے جو جاری ہوئی پھوٹ رہے ہوں گے. وفیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان کے اندر ان کے لیے ہر پھل کے جوڑے ہوں گے. وحور مقصورات فی الخیام، اللہ نے ان کے لیے حوریں ایسی رکھی ہوں گی جو اپنے خیموں کے اندر رہنے والی. فلما تبوؤوا منازلهم واستقروا قال لهم ربهم، اب جب وہ اپنے گھروں میں آ گئے اور سکون سے بیٹھ گئے تو اب اللہ پاک ان سے فرمائیں گے هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ایمان والوں سے، کیا تم کے ساتھ وعدہ اللہ نے پورا کیا؟ قالوا نعم ربنا، بالکل پورا کیا. قال هل رضيتم ثواب ربكم، اللہ نے جو تم کو بدلہ دیا، ثواب دیا ہے، تم اس پہ راضی ہو؟ قالوا ربنا رضینا فرض عنا، یا اللہ ہم راضی ہیں، آپ بھی راضی ہو جائیں. قال برضائی عنکم حللتم داری، میری رضا سے ہی تو تم اس مکان میں آئے ہو. وَنَظَرْتُمْ إِلَىٰ وَجْهِي، اور تم نے میرا چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی دیکھا ہے. وَصَافَحَتْكُمْ مَلَائِكَتِي، اور میرے فرشتوں نے تم سے مصافحہ کیا ہے. فَهَنِيًّا هَنِيًّا لَكُمْ، مبارک ہو تمہارے لیے، مبارک ہو تمہارے لیے. عطاء غیر مجدود لیس فیہ تنغیص ولا قسم ولا قصیۃ، اللہ نے تمہیں ایسی عطا اور نعمتیں دی ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ کمی نہیں ہوگی. فَعِندَ ذَلِكَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اب مومن کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے سب غم ہم دور فرما دیے. وَأَدْخَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، یا اللہ ہمیں آپ نے جنت میں اپنے فضل سے داخل فرمایا ہے. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ہمیں یہاں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی شور و شر ہے. ان ربنا لغفور شکور، ہمارے رب بخشنے والے بھی ہیں اور نعمتوں کا بدلہ دینے والے بھی ہیں. وہذا سیاق غریب واصل عجیب، مفسر فرماتے ہیں کہ سیاق میں غرابت بھی ہے لیکن اس کے بعد شواہد جو ہیں وہ صحیحین میں بھی ہیں. اور اس صحیحین ان اللہ تعالی ذالک رجکون آخر الجنۃ دخولا الجنہ، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب سب سے آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا اللہ اس کو فرمائیں گے تمنے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فیتمنا، وہ مانگے گا حتی اذا انتہت بالامانی، جب اس کی مانگ ختم ہوگی اللہ فرمائیں گے تمنا من کذا وتمنا من کذا ذکر ہو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو. ثم یقول ذلک لک وعشرۃ امثالہ، جو تم نے مانگا ہے نا یہ بھی تمہیں ملے گا اور اس سے 10 گنا اور میں زیادہ دوں گا. وفی صحیح مسلم نبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ادب یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر. صحیح حدیث میں ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، ساری مخلوق اول سے لے کر آخر تک، انسان ہوں یا جن ہوں، قاموا فی سعید واحد، ایک میدان میں آگے کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر کسی کا سوال پورا کر دوں،
تو میرے ملک میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی دریا میں ڈالو تو کم کرتی ہے۔ الحدیث بطولہ وقال خالد مدان ان فی الجنت شجرۃ یقال لها طوبی۔ خالد بن معدان فرماتی ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، لہا ذرون کلہا ترضع صبیان اہل الجنہ، اور اس درخت کو ایسے پستان لگے ہوں گے کہ جنت کے بچے پی رہے ہوں گے۔ وَإِن سَقَطَ الْمَرْأَةُ يَكُونُ فِي نَارٍ مِّن أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَلَّبُ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ الْقِيَامَةُ، اور اگر کسی عورت کا حمل گر گیا تھا تو وہ بھی جنت کی نہروں میں ہوگا، اسی میں رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ وَيُبْعَثُ ابْنَ 40 سَنَةً، پھر اللہ قیامت میں سب کو 40 سال کی عمر میں برابر پیدا کر دیں گے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ يقول تعالیٰ وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة، جیسے ہم نے آپ کو بھیجا اس امت میں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پہ پڑھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اے تبلغہم رسالۃ اللہ الیہم، اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں میں رسول بھیجے ہیں۔ کذالک ارسلنا فی الامم المعد الکافر باللہ وقد کذب الرسل من قبلک فلک بہم اسوۃ، ان پیغمبروں کی بھی تکذیب کی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیں۔ وَكَمَا أَوْقَعْنَا بَأْسَنَا وَنِقْمَتْنَا بِإِلَٰهِكَ، جیسے کہ پھر ان کی مخالف قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو آپ اپنی اس امت کو بھی ڈرائیں۔ فَلْيَحْذَرْ هَٰؤُلَاءِ مِنْ حُلُولِ النِّقَامِ بِهِمْ، کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فَإِنَّ تَكْذِيبَهُمْ لَكَ أَشَدُّ مِن تَكْذِيبِ غَيْرِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان انبیاء کی تکذیب سے آپ کی تکذیب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ قال تعالیٰ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اور اسی طرح فرمایا لقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر کے ان کی تکذیب کی گئی۔ فصبروا ولا ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، تکذیب کی گئی حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلہ نہیں بدلتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو خبریں آئی ہیں کہ پہلے پیغمبروں کی ہم نے کیسے مدد کی۔ اَيْ كَيْفَ نَصَرْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا الْعَاقِبَةَ لَهُمْ وَلِأَتْبَاعِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیسے ہم نے ان کی مدد کی، ان کو کامیاب کیا، اور اس کے بعد کامیابی ان کے لیے، ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ وَقَوْلُهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، أَيْ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي بَعَثْنَاكَ فِيهِمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ لَا يَكْفُرُونَ بِهِ، جس کی امت کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے یہ اللہ کی صفت رحمان کو نہیں مانتے۔ لأنهم كانوا يعرفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، وہ رحمان اور رحیم سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں۔ ولہذا نفوا یوم الحدیبیہ، جب حدیبیہ میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا کہ ما ندری ما الرحمن الرحیم، ہم تو نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے۔ قالہ قتادہ والحدیث فی صحیح البخاری، وقد قال اللہ تبارک و تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یا اللہ کہو یا رحمان کہو، جیسے چاہو اللہ کو ان کے ناموں سے پکارو۔ وفی صحیح مسلم عن عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاسماء اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کو ناموں سے جو زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی جس میں عبدیت کا اظہار ہو. اب یہ ضروری نہیں کہ یہی ہو، عبد الرحیم ہو، عبد الکریم ہو، عبد الالہ ہو، عبد الغفار ہو، عبد الستار، عبدیت کا اظہار ہو، چونکہ بندے کو اللہ نے اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے. قل هو ربی لا الہ الا هو اے ھذا الذی تکفرون بہ انا مؤمن بہ معترف. تم جس کا انکار کرتے ہو میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. وَقِرٌ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَإِلَيْهِ مَتَابِ أي وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ وَأُنِيبُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.